Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 27 from the physics of second year. Today we will learn what is Wheatstone bridge, explain with diagram the balancing, the principle and the working of this bridge. Dear students, Wheatstone bridge is one of the most convenient, precise and widely used instrument for measuring the unknown resistance. So Wheatstone bridge ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم unknown resistance کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی کنوینینٹ ہے اسے یوز کرنا، اس کا رزلٹ بہت ایکوریٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ لیبز میں یا پریکٹیکل ورکس میں بہت زیادہ اسے استعمال کرتے ہیں. دس برج واز فرسٹ پروپوزڈ بائی این انگلش ٹیلی گراف انجینئر چارلس ویٹسٹون. It consists of a battery, galvanometer and two fixed resistances. It consists of a battery جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، galvanometer جی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، two fixed resistances ہیں آپ کے پاس R1 اور R2. fixed کا مطلب ہے کہ ان کی ویلیوز کانسٹنٹ ہیں، ویریبل نہیں ہیں. اینڈ ون ویریبل ریزسٹنس R3. یہ جو R3 ہے یہ بیسیکلی ویریبل ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ایک آپ نے جو جیسے آپ لوگ لیبارٹری میں یوز کرتے ہیں ڈائل باکس والا ریزسٹنس باکس، یا جسے آپ ہائی ریزسٹنس باکس یا لو ریزسٹنس باکس کہتے ہیں، آپ لیٹ سے آپ وہ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو ریزسٹنس ہے اس کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. فورتھ جو ہے وہ ان نون ریزسٹنس ہم یوز کرتے ہیں RX. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ 4 ریزسٹنسز ہیں R1 R2، یہ ان میں سے جو ہیں کانسٹنٹ ہیں، ان کی ویلیو آپ کو معلوم ہے. R3 ویریبل ہے، اس کی ویلیو بھی معلوم ہے آپ کو. RX جو ہے یہ بیسیکلی ان نون ہے، اس کی ویلیو آپ کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے A اور C کے درمیان ایک بیٹری کو کنیکٹ کر دینا ہے اور B اور D کے درمیان ایک گیلوانومیٹر کو کنیکٹ کر دینا ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کا ایک برج ٹائپ کا سرکٹ بنے گا. برج ٹائپ کیسے بنے گا دیکھیے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ کر لیں کہ ایک نہر ہے اس ڈائریکشن میں آ رہی ہے پوائنٹ A پہ آ کے. وہ نہر 2 راستوں میں تقسیم ہوگی. ایک راستہ یہاں سے A سے C تک پہنچ رہا تھا B کے تھرو، اور دوسرا راستہ A سے C کے طرف پہنچ رہا تھا D کے تھرو، یعنی یہ والا راستہ. اچھا، اب اس راستے کے درمیان ٹھیک ہے یہ نہر جا رہی ہے، یہ نہر جا رہی ہے، اور ان 2 نہروں کے درمیان یہ ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ یہاں سے جا کے یہاں پہ پانی مل جائے گا، یہ یہاں سے جا کے یہاں پہ پانی مل جائے گا. لیکن جب گیلوانومیٹر کو بھی بنایا جاتا ہے تو اسی طرح سے الیکٹرانز کے بہاؤ کو رکھا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے یہاں تو چلے جائیں، یہاں سے یہاں بھی چلے جائیں، لیکن گیلوانومیٹر میں سے وہ نہ گزریں. پھر گیلوانومیٹر لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آنسر یہ ہے کہ گیلوانومیٹر لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ برج بھی موجود ہے، لیکن یہاں پہ جو گیلوانومیٹر ہے بیسیکلی وہ پوائنٹس B اور D کے درمیان شو کرتا ہے کہ کوئی کرنٹ فلو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو یہ بیلنس کنڈیشن میں اگر ہوگا تو کرنٹ 0 ہو جائے گا، اگر یہ ان بیلنس کنڈیشن میں ہے تو یہاں پہ کرنٹ کچھ نہ کچھ موجود ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس کی ورکنگ پرنسپل یہ ہے کہ گیلوانومیٹر کو سب سے پہلے آپ نے کسی طرح سے بیلنسڈ کنڈیشن میں لے کر آنا ہے. اور بیلنس کنڈیشن کا مطلب کیا ہے کہ گیلوانومیٹر میں سے کرنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے. گیلوانومیٹر میں سے اگر کرنٹ پاس نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو B پہ پوٹینشیل ہے اور D پہ پوٹینشیل ہے یہ سیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، دوبارہ دیکھ لیجیے گا کہ B کا پوٹینشیل اور D کا پوٹینشیل جب یہ دونوں پوٹینشیل سیم ہوں گے تو پھر اس B اور D کے درمیان کوئی کرنٹ فلو نہیں کرے گا.
کیوں نہیں کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ کرنٹ ہمیشہ فلو کرتا ہے فرام ہائر پوٹینشیل ٹو لوور پوٹینشیل، اور اگر پوٹینشیل ڈفرینس ہی نہیں ہے تو آبویسلی کہیں پہ ہائی پوٹینشیل نہیں ہے، کہیں پہ لو نہیں ہے، تو کرنٹ فلو نہیں کرتا ایسے دو پوائنٹس کے درمیان۔ تو یہاں پہ پازیٹیو نیگیٹو شو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ اے چونکہ پازیٹیو سے کنیکٹڈ ہے یہاں پہ ہائی پوٹینشیل ہوگا، سی نیگیٹو سے کنیکٹڈ ہے تو یہاں پہ لو پوٹینشیل ہوگا۔ آبویسلی اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ ہائی پوٹینشیل ہے، یہ لو پوٹینشیل ہے۔ اگر میں کوئی پوائنٹ یہاں اس پوائنٹ پہ لے لیتا ہوں تو اس کا پوٹینشیل لو ہوگا ایز کمپیئر ٹو اے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں یہاں پہ لے لیتا ہوں تو اس کا پوٹینشیل لو ہوگا ایز کمپیئر ٹو اے، اگر میں یہاں پہ لے لیتا ہوں تو اس کا پوٹینشیل لو ہوگا ایز کمپیئر ٹو اے۔ تو آپ نے فرض کر لینا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پوٹینشیل آپ نے لے لی ہے، ٹھیک ہے، وہ پوٹینشیل یقیناً اے سے لیس ہی ہوگا، تبھی جو کرنٹ ہے وہ یہاں اے سے بی تک تو فلو کرے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ بی سے ڈی تک نہیں کرے گا، پھر اے سے بی تک فلو کرے گا، اے سے ڈی تک فلو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لو پوٹینشیل ہے، یہاں پہ بھی لو پوٹینشیل ہے ایز کمپیئر ٹو دس پوٹینشیل، سو کرنٹ فلو کرتا ہے اے سے بی تک، اے سے ڈی تک، لیکن بی سے ڈی تک نہیں کرے گا۔ تو پھر اس سے ہمیں مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو بی پہ پوٹینشیل ہے ڈی پہ بھی وہی پوٹینشیل ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے کا پوٹینشیل تو چونکہ یہ والا پوائنٹ تو دونوں برانچز میں کامن آ جاتا ہے، لہٰذا اس برانچ کے اس پوائنٹ پہ جو پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پوائنٹ کے یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں یہاں پہ 50 وولٹ ہے، یہاں پہ 40 وولٹ ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہاں بھی 50 وولٹ اور یہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ 40 وولٹ ہی ہونا چاہیے۔ جب یہاں بھی آپ کہیں گے 40 وولٹ ہے، یہاں بھی 40 وولٹ ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرینس نہیں ہے، لہٰذا بی اور ڈی کے درمیان کرنٹ فلو نہیں کرے گا۔ اچھا، اب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ لیٹ سے یہاں پہ 50 ہے، یہاں پہ 40، تو پوٹینشیل ڈفرینس اے بی کا کیا آ جائے گا؟ 10 وولٹ۔ یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا 40 ہے، یہاں پہ 50، پوٹینشیل ڈفرینس یہاں بھی کیا آ گیا؟ 10 وولٹ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اے بی اور اے ڈی کا پوٹینشیل سیم ہوگا تو گلوانو میٹر سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بی سی اور سی ڈی کا پوٹینشیل سیم ہوگا تو گلوانو میٹر میں سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ دو طرح سے گیلوانو میٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نل کنڈیشن پہ آ گیا، یعنی اس میں زیرو کرنٹ فلو کر رہا ہے۔ کب؟ یا ایک بات تو یہ آپ کہتے ہیں کہ اے بی کا پوٹینشیل اور اے ڈی کا پوٹینشیل جب سیم ہوگا، بی سی کا پوٹینشیل جب سی ڈی کے پوٹینشیل کے سیم ہوگا تو کرنٹ گیلوانو میٹر میں سے فلو نہیں کرے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بی کا پوٹینشیل اور ڈی کا پوٹینشیل سیم ہوگا تو گیلوانو میٹر میں سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں ایک ہی باتیں بتا رہے ہیں دونوں پوائنٹس۔ تو اس طرح سے ہم یہ اس کا ورکنگ پرنسپل ہے، تو اس کی بیس پر آگے دیکھتے ہیں۔ بیلنسنگ پرنسپل اینڈ دا ورکنگ تھیوری۔ بیلنسنگ پرنسپل وہی آ گیا جو میں نے آپ کو ورڈز میں بتایا ہے کہ نو کرنٹ ول پاس تھرو دا گیلوانو میٹر، لیکن کرنٹ جب پاس نہیں کرتا گیلوانو میٹر سے تو اس کی ایک میتھمیٹیکل کنڈیشن بھی بن جاتی ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ گیون ہے۔ ہم اس کنڈیشن کو اینڈ پہ ڈرائیو کریں گے۔ The principle of Wheatstone bridge is that if R1 over R2 is equal to R3 over Rx, then the bridge will be in the balanced conditions and no current will pass through the galvanometer. دیکھیے گا R1 اور R2 کے درمیان ریشو R3 اور R4 کے درمیان ریشو کے ایکول ہونی چاہیے۔ دیکھیں R1 اور R2 یعنی ان دو کے درمیان جو ریشو ہے R3 اور Rx یعنی R4 یہاں پہ بیسیکلی Rx ہی تھا، اگر ان دو کے درمیان ریشو کے ایکول بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گیلوانو میٹر میں سے کرنٹ فلو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے گیلوانو میٹر سے کرنٹ فلو نہیں کر رہا، اس بات کو ہم نے میتھمیٹیکلی بھی دیکھ لیا۔ میتھمیٹیکلی اس کا یہ مطلب ہے، ویسے فزیکلی بھی دیکھ لیا کہ پوٹینشیل سیم ہوں گے تو ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تو نیچے کی جو پیراگراف ہے اس کو میں ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں، اس میں وہی بات ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ In the given circuit, unequal currents will flow between the two branches depending upon the resistances of the branch resistors. The galvanometer will show a deflection. However, adjusting the variable resistance R3, the current in the galvanometer can be made zero. At this stage, the potential difference between A and B will be identical as that of potential difference between A and D. Therefore, points B and D will be at the same potential and hence no current will be flowing through the galvanometer. Similarly,
and the potential difference between C and D is identical as the potential difference between C and B. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھیے گا, اس میں بیسیکلی وہی بات کی گئی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. دیکھیں جب آپ جیسے ہی اس کو کنیکٹ کرتے ہیں سورس کے ساتھ تو کرنٹ فلو کرتا ہے, کرنٹ یہاں سے فلو کرے گا, اس لوپ میں فلو کرے گا, اس لوپ میں فلو کرے گا. یہ دو ریزسٹنسز کانسٹنٹ ہیں, یہ تو ان نون ہے, آپ اس کو تو چینج نہیں کر سکتے. R3 آپ کو چینج کر سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. جب آپ R3 کو چینج کریں گے تو آپ اس ریشو کو بھی چینج کر رہے ہوں گے. آپ اس ریشو کو اس طرح سے چینج کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گلوانو میٹر میں سے کرنٹ جو ہے فلو کرنا ختم ہو گیا ہے. جب گلوانو میٹر سے کرنٹ فلو کرنا ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو پوٹینشیل کی ٹرم میں بھی لے سکتے ہیں کہ آبویسلی یہاں پہ پوٹینشیل کے اب سیم ہو گیا ہوگا تبھی یہاں سے گزرا. اگر یہاں پہ دونوں پہ سیم ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے بی کا پوٹینشیل اے ڈی کے پوٹینشیل کے ایکول ہے, بی سی کا پوٹینشیل سی ڈی کے پوٹینشیل کے ایکول ہے. تو یہ اس طرح سے بات آپ کی نکلتی آئے گی. سیکنڈلی لیٹس سے کہ جو R1 R2 R3 RX یہ جو آپ کے پاس ریزسٹنسز تھیں ان میں سے جو کرنٹ ہے وہ رسپیکٹیولی I1 I2 I3 اینڈ I4 ہے انڈر دا بیلنسڈ کنڈیشنز. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا بیلنسڈ ویٹسٹون برج کون سا ہوگا جس میں سے گلوانو میٹر میں سے کرنٹ فلو نہیں کر رہا ہوگا. ان بیلنسڈ ویٹسٹون برج کون سا ہوگا جس میں گلوانو میٹر میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیٹ دا سورس کرنٹ یعنی سورس جنریٹس کرنٹ I. دیکھیں یہ کرنٹ I اس نے جنریٹ کیا اور جب یہ کرنٹ I پوائنٹ A پر پہنچتا ہے تو یہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کس میں, I1 میں اور I3 میں. اگر آپ یہاں A پر بھی دیکھیے گا تو یہ کرچاف رول کے مطابق I is the current flowing toward the junction A and I1 and I3 are the currents flowing away from the junction A. So I must be equal to I1 plus I3. ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں نے آپ کو پوائنٹ A پہ کرچاف فرسٹ لا کی تھوڑی پریکٹس کروائی ہے یہاں پہ. اچھا, اب اس کے بعد یہ جو I یہاں پہ آیا تھا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, I1 میں اینڈ I3 میں. اب جب یہ I1 اس پوائنٹ B پر پہنچتا ہے اٹ از اگین سپلیٹڈ. ٹھیک ہے, دو پارٹس میں, کون سا IG میں اور I2 میں یہ سپلٹ ہو جاتا ہے. اور جب یہ IG اور I3 اب یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں D کی طرف, جب یہ D پہ پہنچتے ہیں تو IG اور I3 these are the currents flowing toward the junction D and I4 is the current flowing away from the junction D. So sum of the currents flowing towards the junction must be equal to the current flowing away from the junction. So according to Kirchhoff's first law IG plus I3 should be equals to I4. تو اس طرح سے یہ میں نے جنکشن B پہ اپلائی کر کے یہ ایکویشن نکالی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ جنکشن اسے D کا نام لکھیں گے تو جنکشن D پہ میں نے اسے اپلائی کرنے کے بعد یہ کرچاف کا جو فرسٹ رول ہے تو وہ میں نے یہ ایکویشن نکالی. اب اگر ہم بات کریں کہ ویٹسٹون برج تو ہمیشہ بیلنس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ IG 0 ہوگا, گلوانو میٹر میں سے کرنٹ ہی فلو نہیں کر رہا ہوگا تو ہم نے دونوں جگہوں پہ 0 پٹ کر دیا اور I1 is equal to I2 اور I4 is equal to I3. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز آ گئی, میں نے کرنٹس کی کچھ ڈائریکشن شو کی ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے گلوانو میٹر کو بھول جائیں تو آپ دیکھیں یہ پلس ہے ادھر مائنس ہے تو کرنٹ ہمیشہ جو بھی یہاں پہ آ رہا ہے اس نے یہاں سے ادھر جانا ہے اور جو یہاں پہ آ رہا ہے اس نے یہاں سے یہاں جانا ہے کیونکہ کرنٹ ہمیشہ فلو کرتا ہے فرام ہائی پوٹینشیل ٹو لو پوٹینشیل. جب آپ گلوانو میٹر لگا دیتے ہیں تو اب کرنٹ کی ڈائریکشن کو آپ نیچے شو کریں اوپر شو کریں اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ کیونکہ بیسیکلی یہ گلوانو میٹر کا کرنٹ ہمارے اس موجودہ ویٹسٹون برج کی جو کنڈیشن ہے بیلنس کنڈیشن اس میں یہ فلو ہی نہیں کرتا. ہم نے اسے شو تو کروا دیا ہے لیکن یہ آٹومیٹیکلی یہ زیرو ہو جاتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ زیرو کر دیا, لہٰذا اس کی ڈائریکشن آپ ڈاؤن شو کرتے ہیں اپ شو کرتے ہیں, کوئی اس میں آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے. نیکسٹ دیکھیے گا جی. اب ہم اسی لوپ پہلے ہم نے اپلائی کیا کرچاف فرسٹ لا KCL, اب ہم کرچاف سیکنڈ لا یعنی KVL کو وولٹیج لا جو ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں. وولٹیج لا کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کو دو لوپس کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں. آرڈر میں آپ کو لوپس کو بتا رہا ہوں ABDA, یعنی میں اس طرح سے لوپ میں ٹریول کروں گا یہ. اس کے بعد چلیں پہلے اسی لوپ کو دیکھ لیں.
اب آپ اے سے بی کی طرف جب جا رہے ہیں تو کرنٹ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور آپ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو لیکچر میں کہا تھا جب کرنٹ کی ڈائریکشن اور آپ کی ڈائریکشن سیم ہوگی تو جو پوٹینشیل ڈراپ ہوگا وہ نیگیٹو لیا جائے گا. تو یہ -I1 R1 لیا جائے گا جیسے یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے. جب آپ بی سے ڈی کی طرف آئیں گے تو آپ کی ڈائریکشن بھی ڈاؤن ورڈ ہے اور کرنٹ کی ڈائریکشن بھی ڈاؤن ورڈ ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا, اگین مائنس آ جائے گا, -IG RG. لیکن جب آپ ڈی سے اے کی طرف جاتے ہیں تو آپ تو ڈی سے اے کی طرف جا رہے ہیں لیکن کرنٹ اے سے ڈی کی طرف, دونوں اپوزٹ ہیں, لہٰذا یہاں پہ جو بھی وولٹیج ڈراپ ہوگا جو کہ I3 R3 ہے اس کو پازیٹیو لیں گے, یہاں پہ آپ کے سامنے ہے. تو IG کی ویلیو جب آپ 0 پٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایکویشن بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ نیکسٹ اسٹیپ ایک بے شک اضافی لکھ لیجیے گا, اس کو دوسری طرف لے کر جائیں گے تو -I3 R3 بن جائے گا, مائنس بہت سائڈ سے کینسل ہو جائے گا اور آپ کے پاس آ جائے گا I1 R1 از اکول ٹو I3 R3. اچھا, اب سملرلی ہم اس KVL کو اپلائی کرتے ہیں BCDB لوپ کے اکراس. BCDB دیکھیے گا, آپ بی سے سی کی طرف جا رہے ہیں, کرنٹ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے, لہٰذا یہاں پہ جو I2 R2 وولٹیج ڈراپ ہوگا اس کو ہم نیگیٹو لیں گے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. سی سے ڈی کی طرف, آپ سی سے ڈی کی طرف جا رہے ہیں, کرنٹ ڈی سے سی اپوزٹ ڈائریکشن ہے, جو بھی وولٹیج ڈراپ ہوگا اس کو آپ یہاں پہ پازیٹیو لیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بن جائے گا I4 RX. تو یہاں ڈی سے بی کی طرف جب آپ جا رہے ہیں تو کرنٹ نیچے آ رہا ہے, آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں بھی وولٹیج ڈراپ کو پازیٹیو لیں گے, تو یہ میرے پاس یہاں پہ ہی آ گیا. اگین میں IG کو 0 پٹ کرتا ہوں تو میرے پاس جو ویلیو آ جاتی ہے وہ -I2 R2 از اکول پلس I4 RX از اکول ٹو 0. اور جب آپ اس کو دوسری طرف لے کر جائیں گے تو ایک اور اسٹیپ لکھ لیجیے گا, -I2 R2 از اکول ٹو -I4 RX, ٹھیک ہے. مائنس بہت سائڈ سے کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایکویشن بچ جائے گی I2 R2 از اکول ٹو I4 RX. ایک ایکویشن اے بن گئی, ایک ایکویشن بی. ایک آپ نے اس پہلے لوپ پہ اپلائی کی تو ایک آپ نے دوسرے لوپ پر اپلائی کر کے ایکویشن حاصل کی ہے. اچھا جی, اب تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی لیٹ کر لیں کہ فرض کر لیں کہ آپ نے لیٹ کیا ہوتا کہ کرنٹ اوپر ہے, پھر کیا ہوتا. اچھا, جب کرنٹ آپ یہاں پہ اوپر ازیوم کرتے تو پہلے لوپ میں جب میں بی سے ڈی کی طرف آتا تو میں نیچے آ رہا تھا, کرنٹ اوپر ہوتا تو میں اس کو کیا لیتا, پازیٹیو, ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں پازیٹیو لوں یا نیگیٹو لوں, بالآخر آئی کی ویلیو IG کی ویلیو جب میں 0 پٹ کروں گا تو اس نے تو ختم ہو جانا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ IG کی ڈائریکشن اپ لیں ڈاؤن لیں, یہاں پہ آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ, ڈیوائڈنگ ایکویشن بی بائی ایکویشن اے. دیکھیے گا آپ کے پاس ایکویشن بی کیا بنی تھی. ایکویشن بی آپ کے پاس یہ بنی ہے, چونکہ ان نون ریزسٹنس نکالنی ہے تو وہ بی میں اس وجہ سے میں نے اس کو پہلے رکھا ہے, اوپر رکھا ہے, اور اس سے میں نے ڈیوائڈ کر دیا نیچے. رائٹ سائڈ سے رائٹ کو ڈیوائڈ کر دیں, لیفٹ سے لیفٹ کو ڈیوائڈ کر دیں, تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا, I1 R1 اوور I2 R2. دوبارہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. I2 R2 اوور I1 R1 از اکول ٹو I4 RX اوور I3 R3. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور تھوڑا سا کنسیپٹ ہے, اس کے بعد آپ کا یہ ٹاپک تقریباً اینڈ ہے, کہ یہاں پہ جو کرنٹس ہیں I1 ایکول لیا ہم نے I2 کے, I3 ایکول لیا ہے I4 کے. دیکھتے ہیں کیسے. دیکھیں, اگر گلوانومیٹر میں سے کرنٹ فلو نہیں کر رہا تو R1 اور R2 یہ آپس میں سیریز میں کنیکٹڈ ہیں. اگر یہ آپس میں سیریز میں کنیکٹڈ ہے تو جو کرنٹ آپ کا ریزسٹنس R1 سے گزر رہا ہے وہی کرنٹ آپ کا ریزسٹنس R2 سے گزر رہا ہے. سو I1 اینڈ I2 شوڈ بی ایکول. سملرلی اگر آپ کہتے ہیں کہ گلوانومیٹر سے کوئی کرنٹ نہیں گزر رہا تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ یہ R3 اور یہ جو R4 ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں سیریز میں. تو ان جو بھی سیریز میں ہوتے ہیں کرنٹس کمپوننٹس تو ان میں سے کرنٹ جو ہوتا ہے وہ سملر ہوتا ہے. سو I3 شوڈ بی ایکول ٹو I4. سو ہمارا کنکلوژن کیا نکلا کہ I1 از اکول ٹو I2 اینڈ I3 از اکول ٹو I4. ٹھیک ہے جی, آپ اس میں پٹ کریں گے I1 I2 کی جب ایکول ہو جائے گا تو یہ دونوں آپس میں کینسل ہو جائیں گے اور آپ کے پاس کیا بچ جائے گا, R2 اوور R1. سملرلی I4 اور I3 جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا ہے, لاسٹ سرکٹ میں بھی بتایا ہے, جب یہ آپس میں ایکول ہو جائیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, RX اوور R3.
اگر اس ایکویشن کو آپ ری ارینج کرتے ہیں تو Rx کی ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے R2/R1 ملٹیپلائی بائی R3. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس یہ ایکویشن ہے جو ہم نے اپلائی کرنی تھی. کس لیے؟ تاکہ ہم ان نون ریزسٹنس نکال سکیں. ٹھیک ہے، اس میں اب آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کو بتایا گیا تھا شروع میں کہ R1 اور R2 کی ویلیو آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، گیون ہے. R3 کی ویلیو آپ کے اپنے ہینڈ میں ہے کہ آپ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. R3 کی ویلیو جو بھی آپ کم یا زیادہ کریں گے، آبویسلی ڈائل باکس میں اگر آپ 1000 اوہم کرتے ہیں، 100 اوہم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ ویلیو آپ کو معلوم ہوگی. ٹھیک ہے، تو R3 بھی سمجھ لیں کہ آپ کو معلوم ہے، R2 بھی، R1 بھی. جب یہ ویلیوز یہاں پہ پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ان نون ریزسٹنس ہم نے لگائی تھی وہ وائر کی شکل میں ہو سکتی ہے، کچھ بھی. تو یوزلی اسی طرح سے کوئی یوریکا وائر دے دیا جاتا ہے سیمپل میں، وہ ہم ان Rx کی جگہ پہ اسے ریپلیس کر دیتے ہیں اور پھر یہ فارمولاز لگا کے ہم ریزسٹنس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. Thus the unknown resistance can be calculated. This equation also implies that R1، اگر میں اس ایکویشن کو، جیسے میتھ کا رول ہے کہ اگر آپ ایک سائڈ کو انورٹ کرتے ہیں تو دوسری سائڈ بھی انورٹ ہو جائے گی. اگر میں اسے R1 اور R2 کرتا ہوں تو یہ R3 اور Rx. تو لہٰذا میں اسی ایکویشن سے کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ R1 over R2 is equal to R3 over Rx. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یاد کریں تو یہ بیسیکلی یہیں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. ٹھیک ہے، which verifies the principle of the galvanometer. ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو اس پرنسپل کی سلائڈ پہ نہیں لے کے جاتا چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں. دوبارہ دیکھیے گا اسے. یعنی کہ اگر آپ دو ریزسٹنسز کے درمیان ریشو، یعنی کہ جو آپ نے ٹاپ پہ لگائی تھیں، فار ایگزامپل اس میں دیکھیے گا، یہ جو آپ نے ٹاپ پہ لگائی ہوئی ہیں R1 اور R2، ان کے درمیان جو ریشو ہے، جو باٹم والی جو آپ نے ریزسٹنسز لگائی ہیں، ان دو کے درمیان ریشو کے ایکول ہوگا. تو یہی بیسیکلی اس کا پرنسپل کہلائے گا. ٹھیک ہے، اور اس پرنسپل میں پھر فردر آپ کو کیا چیز نظر آئے گی کہ گیلوانومیٹر میں سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا. گیلوانومیٹر زیرو ڈیفلیکشن شو کرے گا. اسے ہم جو ہے ورکنگ پرنسپل ہی اس کا کہتے ہیں. یہ اس کی میتھمیٹیکل فارم ہے. اور فزیکل فارم کیا ہوتی ہے اس کی؟ یعنی کہ آپ جو اسے پریکٹیکلی دیکھتے ہیں جس طرح سے سرکٹ میں کہ گیلوانومیٹر آپ کو ڈیفلیکشن زیرو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ اس کو احتیاط سے اس کو، کیونکہ یہ جب کرچاف لوپ رول جہاں بھی آپ اپلائی کرتے ہیں اس کو بہت احتیاط سے اپلائی کیا کریں. سائن کنونشنز بہت ضروری ہوتی ہیں. میں نے جو اس ٹاپک میں لوپس کی جو ڈائریکشن لی ہے، فار ایگزامپل میں نے ABDA لی ہے، تو آپ اس کو ADBA کر کے چیک کریں کیا آپ اپلائی کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا رزلٹ میں کہیں پہ بھی ڈفرینس آتا ہے تو آبویسلی اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ آپ نے سائن کنونشنز جو ہیں وہ جہاں پہ وولٹیج کے جو سائن لینے تھے یا جو کرنٹ کے لینے تھے وہ آپ نے غلط لیے. تو لہٰذا اس کو بار بار اپلائی کریں، ڈفرینٹ طریقوں سے اپلائی کریں، ریزسٹنسز کے نام چینج کر کے اس کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے، اپنے طور پہ اس کو ٹرائی کیجیے گا. اللہ حافظ، بہت شکریہ.